بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے اور پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. آپ کی مبارک تعلیمات، آپ کی مبارک زندگی ہم سب کے لیے رحمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں، مبارک زندگی میں آپ کا ایک عمل تھا تفقد. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتفقد اصحابہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا، اپنے صحابہ کا، ان کے حال اور احوال کی خبر رکھتے تھے. یہ آپ کی خوبی تھی، آپ کی صفت تھی اور آپ کی سنت ہے، اور یہی چیز آپ نے امت میں منتقل فرمائی. مسلم شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. قبیلہ مضر ایک قبیلہ ہے، ایک علاقہ ہے، وہاں کا ایک وفد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس حال میں کہ ان کے جسم پر مکمل لباس نہیں تھا، لباس مکمل نہیں تھا، اور پھر ان کے پاؤں خالی تھے، جوتے نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حالت کو دیکھ کر آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. یہ آپ نے اپنے عمل سے بتایا کہ یہ چیز مجھے ناگوار لگ رہی ہے، کیونکہ ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد. تر المؤمنین، ایک روایت میں ہے تر المؤمنین، یعنی حدیث دیکھیں نا، آپ نے کیا بہترین جملہ ارشاد فرمایا. آپ دیکھیں گے ایمان والوں کو، یعنی ایمان والوں میں یہ خوبی ہوتی ہے، ایمان والوں کے ایمان کی علامت ہے. ایک ایمانی معاشرہ کس طرح ہوتا ہے؟ تر المؤمنین، کہ آپ دیکھیں گے ایمان والوں کو، ایمان والے اس طرح رہتے ہیں، ان کا معاشرہ، ان کا ماحول کس طرح رہتا ہے کہ فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، ان کی آپس کی محبتیں، ان کے آپس کی ہمدردیاں، ان کا آپس کا ایک دوسرے کو جو سپورٹ کرنا ہے وہ ایسا رہتا ہے کہ کمثل جسد واحد، ایک جسم کی طرح ہے. آپ نے جو ہے نا کتنی بہترین بات ہمیں اشارہ بتایا کہ مسلمانوں کا معاشرہ اس طرح ہوتا ہے، ایمان والوں کا معاشرہ اس طرح ہوتا ہے. اور آپ نے اپنے عمل سے کیا، آپ کے چہرے پر بڑی ناگواری کہ بھئی ان کے لباس، ان کے پاس کپڑا نہیں، ان کے پاس جو ہے جوتے نہیں، اتنی گرمی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے گھر تشریف لے گئے. کسی بھی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے سب سے پہلا آپ نے جو نمونہ پیش کیا وہ اپنی ذات. آپ نے صحابہ سے نہیں کہا بھی کہ دیکھو یہ آدمی ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، آپ اس کی ضرورت پوری کرو. سب سے پہلے آپ اپنے گھر تشریف لے گئے. محدثین فرماتے ہیں یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے
کہ اللہ تعالیٰ یہ موقع دے کہ کسی کے کام آ جائیں، کسی کی ضرورت کے پورا ہونے کا ذریعہ اللہ مجھے بنا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی معمول تھا۔ رات میں آپ جو ہے بس باہر جو ہے گھوم رہے تھے ایک صحابی کو لے کر، اپنے رعایا کی، اپنے ساتھیوں کی خبر دیکھنے کے لیے کہ کیا ہے، کیا حالات میں ہے۔ لیکن جب دیکھا کہ ایک عورت ایک دودھ پیتا بچہ رو رہا ہے اور ایک ماں جو ہے بے چین بے قرار ہے، تو سب سے پہلے آپ اپنے گھر آئے۔ تو آدمی جو ہے عمل اپنی ذات سے شروع کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنے ازواج مطہرات کی ایک ایک حجرے سے ایک ہی جواب آیا کہ اس وقت ہمارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے۔ شمائل ترمذی میں ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں ایسی حالت آئی کہ 4 رات کوئی چیز کھانے کی نہیں تھی سوائے پانی کے۔ کبھی کبھار کھجوریں بھی ہوا کرتی تھیں، وہ کھجور بھی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن کے بھوکے ہیں، آپ تشریف لائے، پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا گھر کے مختلف حصوں میں آپ 2 رکعت پڑھ رہے تھے، کبھی اس طرف 2 رکعت پڑھے، پھر تھوڑی دیر بعد اس طرف 2 رکعت پڑھی، کبھی اس طرف 2 رکعت پڑھی۔ پھر آپ باہر تشریف لے گئے، کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، باہر نکل گئے۔ اور کسی کام سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ فرمایا آپ ابھی باہر تشریف لے گئے، سب خیریت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر کی حالت ان کے سامنے رکھ دی، تو وہ بڑے بے قرار ہوئے کہ پہلے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ آپ ہمیں حکم کریں کہ ہم آپ کی خدمت میں سب کچھ حاضر کریں۔ گھر گئے، گھر جا کر کھانے پینے کی چیزیں اور کچھ دراہم لے کر آپ گھر آئے اور چلے گئے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نے نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے آپ کی سن لی، الحمدللہ اللہ نے کھانا بھیج دیا، آپ تشریف لائیں۔ تو آپ نے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ تو اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، انہوں نے یہ چیزیں دی، تو اس موقع پر آپ نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ دیکھیے آپ 4 دن سے بھوکے ہیں، اس بھوک یہ عمل اتنا پسند آپ نے بتایا ہے کہ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ بالکل یہی کیفیت کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، آپ جو ہے گئے، حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال اذان دو، صحابہ کو جمع کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، الصلاۃ جامعہ، بھئی جمع ہو جاؤ، سب کے سب جمع ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے 2 آیتیں قرآن پاک کی پڑھی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، محدثین فرماتے ہیں یہ 2 آیتوں میں بڑا ہمارے لیے ایک اشارہ ہے۔ سب سے پہلی آیت سورہ نساء کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے اس پروردگار سے جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ آپ نے اس آیت کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ ساری انسانیت ایک رشتے میں جڑی ہوئی ہے، ہم سب کے باپ ایک ہیں، کلکم من آدم و آدم من تراب۔ دوسری بات آپ نے فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لوگو ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اس ڈر کا تقاضا یہ ہے کہ کل کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے اس کو ذرا سوچ لو۔ چاہیے کہ غور و فکر کرے۔ ما قدمت لغد، غد عربی میں کہتے ہیں کل کے لیے، قرآن میں غد کا لفظ جو ہے نا آخرت کے لیے آیا ہے، کیونکہ آج دنیا ہے، چاہے 100 سال ہو، 1000 سال ہو، وہ آج ہی دنیا ہے۔
کل کا جو دن آنے والا ہے وہ آخرت کا دن ہے. تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی؟ آپ نے بتایا جو کچھ اس موقع پر ابھی تقاضا پیش کیا جانے والا ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ اپنی آخرت کے لیے ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جس کو بھی دینار اور درہم، کھجور اور گیہوں، کپڑا، کوئی بھی چیز اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم اللہ کے نام پر خرچ کرو. یہ کہہ کر آپ جو ہے ممبر سے تشریف لائے. ایک انصاری صحابی ایک بیگ بھری ہوئی اٹھایا نہیں جا رہا تھا، لے کر آ رہے. سب سے پہلے اس جملے کو، حدیث کو سنا، آپ کی بات کو سنا، فوراً گئے اور جا کر لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ حدیث فرمائی جو عام طور پر ہم حدیث سنتے ہیں. حدیث کا بھی ایک شان نزول ہوتا ہے. کس موقع پر آپ نے کیا بات فرمائی؟ آپ نے فرمایا من سن سنتا حسنتا، کوئی بھی شخص اچھا طریقہ اگر شروع کرتا ہے، اچھا طریقہ اگر کوئی شروع کرے، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے دیتے ہیں اور اس کے پیچھے جتنے لوگ اس کے پیچھے کرنے والے ہیں ان سب کا اجر اللہ اس پہلے آدمی کو عطا فرماتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تسبب، کسی خیر کا سبب بن جانا، کسی نیکی کا ذریعہ بن جانا. اور پھر آگے فرمایا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً، کوئی آدمی برائی کا ذریعہ بن جائے، کسی کے ذریعے سے گناہ کا، برائی کا راستہ کھل جائے، اللہ کا عدل اور انصاف یہ ہے کہ اللہ اس پر ایک گناہ اور اس کے پیچھے جتنے چلنے والے ہیں سب اس کا وبال اسے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اپنے گھروں سے کوئی کپڑا، کوئی جو ہے اناج، کوئی مختلف چیزیں لے کر آ رہے ہیں. میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا کہ آپ کا چہرہ انور جو ہے بالکل چمک اٹھا. یہ امت کے سامنے ایک نمونہ پیش کیا کہ مسلمان معاشرہ، ایمانی معاشرہ کیسے ہوتا ہے. ایمان کی علامت ہے کہ ایمان والا کسی کی حاجت کو، ضرورت کو دیکھ کر اس کی تکلیف محسوس کرے. یہ ایمان کی علامت ہے. کیونکہ مومن اگر کسی کی تکلیف کو دیکھ کر آدمی محسوس نہیں کر رہا اس کی تکلیف، یہ ایمان کی کمزوری کیا ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہو چکا. کہ بھئی سامنے ایک آدمی بھوکا ہے، سامنے ایک آدمی ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، اس کی حاجت کو، اس کی ضرورت کو دیکھ کر ہمارے دل میں کوئی احساس نہیں ہونا، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. اور ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے، ایمان جتنا طاقتور ہوتا ہے، آدمی اسی انداز سے آدمی جو ہے نا دل پر وہ کیفیت لیتا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَرَى الْمُؤْمِنِينَ، آپ دیکھو گے ایمان والوں کو، آپ دیکھو گے ایمانی معاشرے کو، ایمانی ماحول کو، ان کی آپس کی محبتیں، ان کے آپس کا جوڑ، ان کے آپس کی ہمدردیاں، اور ان کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے سہارا بننا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا حالات میں، پریشانیوں میں. آپ دیکھیں گے کہ ایک جسم کی طرح ہے. کہیں بھی چوٹ لگے، کہیں بھی تکلیف ہو، کسی کے کڈنی میں اگر تکلیف ہو جائے، سارا جسم اس کے لیے فکر مند ہوتا ہے. ایک حصے میں اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو سارا اسلامی معاشرہ، سارا مسلمانوں کا ماحول اس کے لیے فکر مند ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ دیکھیے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک واقعہ ہے. ابتدائی دور میں حالات بڑے نازک تھے کھانے پینے کے معاملے میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ چچا جان، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے چچا ابو طالب اس وقت ان کے حالات جو ہے صحیح نہیں ہیں، مالی اعتبار سے آمدنی بہت کم ہے اور کثیر العیال ہیں، بچے زیادہ ہیں. تو میری رائے ہے کہ میں اور آپ ایک ایک بچے کی کفالت لے لیں. کفالت کتنی بڑی سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین واشار باصبعین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، وہ یتیم چاہے خاندان کا ہو چاہے غیر کوئی بھی ہو، ایک آدمی اس کی کفالت لے لے، اس کے خرچ کی ذمہ داری لے لے. بھئی اس کی پڑھائی کی، اس کے کھانے پینے کی، اس کی ضرورت کی، اگر آدمی اس کو اپنے ذمے لے لیتا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور وہ جنت میں ایسے رہیں گے. آپ نے اشارہ فرمایا جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، وہ میرے ساتھ. ایک اور روایت ہے کوئی مسلمان کسی مسلمان کی حاجت پوری کرے اور اس کے دل کو خوش کر دے، اس نے مجھے خوش کر دیا، اس نے مجھے خوش کر دیا. ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت سے کم پر راضی نہیں ہوں گے. ایک آدمی کی کوئی حاجت ہے، بھوک ہے، اس کی پیاس ہے، اس کی کوئی اس کا قرضہ ہے، اس کا کوئی ضروری نہیں کہ مال ہی ہو. سبحان اللہ، بخاری شریف کی روایت ہے الساعی علی الارملہ. اسلام دیکھیے کہ انہی خوبیوں سے اسلامی معاشرہ روشن ہے، انہی خوبیوں سے معاشرت اسلامی جو ہے نا چمکدار ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت انہی صفات سے پہچانی جاتی ہے. الساعی علی الارملہ، ایک بیوہ ہے، والمسکین، کوئی حاجت مند ضرورت مند، اس کی مدد کے لیے نہ پیسہ ہے نہ کچھ، لیکن ساعی کسے کہتے ہیں؟ اس کے کام میں کوشش کر رہا ہے. بھئی چلو میں آپ کی کوشش کر دیتا ہوں، آپ کے ساتھ آپ کے کام میں چل رہا ہوں. کوشش کرنے والا کسی بیوہ کی ضرورت پوری کرنے، کسی یتیم کی، کسی غریب کی، حاجت مند کی، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کہ وہ شخص جو کوشش کر رہا ہے کل مجاہد فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے شخص کے برابر ہے. اور پھر فرمایا ایک آدمی جو رات بھر اللہ کے سامنے بغیر تھکے کھڑا ہوتا ہے، حدیث میں لفظ ہے تھکے بغیر کھڑے ہونا، کتنی بشاشت ہے سوچیں. اور پھر دن بھر نفل روزہ رکھنے کے برابر اس شخص کا جو مقام ہے اللہ کے نزدیک اس آدمی کے برابر ہے جو کسی ضرورت مند، کسی بیوہ کے لیے کوششیں کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ بنایا، وہ معاشرہ جو ہے ایک دوسرے کا سہارا بننا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے، کہا کہ دیکھو آپ کی اس وقت مالی حالت جو ہے بہت کمزور ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک بیٹا ہمارے حوالے کر دو، ایک بیٹا ان کے حوالے کر دو، ہم ان کی کفالت لیں گے. یہ آپ کی سیرت ہے، اس کی روشنی میں مجھے جائزہ لینا ہے کہ میں اپنے جاننے والوں میں، اپنے گھرانے میں، اپنے جہاں یعنی حالات بتا رہے ہیں کہ اس وقت کی انسانیت کی کیسی ضرورت ہے، میں کتنے لوگوں کی کفالت لیا ہوں، میں کتنے لوگوں کا خرچ اپنے ذمے لیا ہوں، ہے نا. میں کیونکہ دنیا کی زندگی تو اصل دنیا وہ ہے جس سے آخرت بن جائے، اصل مال کی برکت وہ ہے جس سے آخرت بن جائے. وقت اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کتنا اجر دیں گے ہم سوچ نہیں سکتے. جو اللہ کی دین کی نسبت پر، اللہ کے ضرورت مند بندوں کی نسبت پر جب آدمی لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کم از کم 10 گنا دنیا میں برکتیں اللہ عطا فرماتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے ذمے لے لیا کہ میں ان کی کفالت لیتا ہوں. یہی چیز امت میں آپ نے ذہن بنایا. جانتے ہو ای الناس احب الی اللہ، جانتے ہو لوگوں میں سب سے بڑا محبوب کون ہے؟ اللہ کا پیارا کون ہے؟ اللہ کا محبوب اور پسندیدہ کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ ورسولہ اعلم. آپ نے فرمایا انفع الناس للناس، بغیر کسی تقسیم اور تفریق کے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، میں اس کے لیے کام آ جاؤں، اس کی ضرورت پورا، اس کی حاجت کے پورا کرنے کا ذریعہ بن جاؤں، یہ قدم، یہ بول، یہ عمل اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے. اور یہی چیز صحابہ میں سب سے بڑے صحابی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں نے دے دیا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ قیامت پہ دینے والا ہے. ان کا عمل کیا ہے؟ جس دن وہ خلیفہ بنے، خلافت کے عہدے پر جس دن بیٹھے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے. محلے کی کچھ خواتین آ گئی اور آ کر کہنے لگی کہ خلیفۃ المسلمین ہیں آپ تو اب خلیفہ بن گئے، بڑا عہدہ مل گیا، مصروف ہو جائیں گے آپ، ہمارے جانوروں کا دودھ کون نکالے گا؟ سوچیں، عہدہ بدلتا ہے تو رویہ بدل جاتا ہے، عہدہ بدلتا ہے تو مزاج بدل جاتا ہے.
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک نمونہ پیش کیا. خلیفہ بن گئے ہیں. خلافت خدمت کا نام ہے. اسلام میں خلافت حاکمیت کا نام نہیں، خلافت خدمت کا نام ہے. خلافت ایسے چلتی ہے، ہاں خلافت زمین سے چلتی ہے. زمین سے چلنے کا مطلب یہ ہے جیسے حدیث میں فرمایا اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال جیسے ہوں گے ویسے حاکم ہوں گے. کیا مطلب؟ جب امت کے عمومی طبقے کے اندر خیر ہوگا، اچھائی ہوگی، ویسا خلیفہ ہوگا، کیونکہ وہ ایسے ہی لوگوں کو بٹھائیں گے اوپر، ایسے ہی لوگوں کو اوپر. یہ حدیث جو ہے نا اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال جیسے ہوں گے ویسا خلیفہ ہوگا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پہ یقین تھا یہ وہ عمل ہے، کسی کے کام آنا، کسی کی حاجت، کسی کی ضرورت کے لیے استعمال ہونا، یہ اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے. اللہ سے تعلق کے پیدا ہونے کا سب سے مضبوط ترین عمل ہے. آپ نے فرمایا دیکھو گھبراؤ مت، میرا خلیفہ بننا میرے اس خدمت میں کوئی فرق نہیں لائے گا، میرے کوئی فرق نہیں لائے گا. میں خلیفہ ہوں، ٹھیک ہے وہ ایک کام ہے، ذمہ داری ہے، لیکن یہ کام بھی میں کروں گا. اور مدینہ منورہ کے بالکل کنارے پر ایک بڑھیا خاتون، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فجر سے پہلے اس کے گھر جاتے، جا کر سارے گھر کی صفائی کرتے اور اس کی ضرورت کا کام، جو بھی ضرورت کی چیزیں ہوتی رکھ دیتے اور پھر آ جاتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی کو کہتے ہیں حال اور احوال کی خبر رکھنا. تفقد اسی کا نام ہے. تفقد کہتے ہیں مسلمان ایک دوسرے کی حالات کی خبر رکھے، کمزوریوں کی خبر رکھنا نہیں ہے، عیوب کی خبر رکھنا نہیں ہے. اس کو تجسس کہتے ہیں کہ میں ان کے عیوب کی خبر رکھوں، میں ان کی کمزوری کی خبر رکھوں. نہیں، حالات کی خبر کہ کون بیمار ہے، کون پریشان ہے، کون کس کی کیا ضرورت ہے، میں کیسے کام آ جاؤں. اس کو کہتے تفقد. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ اسلامی معاشرے کا حسن ہے. اور مسلمان اسی سے لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو عمارت اسلامی معاشرے کی، مسلمانوں کی جو عمارت بنائی گئی اخوت کی، بھائی چارگی کی، ایک دوسرے کا سہارا، ایک دوسرے کا سپورٹ بننے کی، یہ منافق تو یہ تمنا کرتے ہیں کہ یہ عمارت کب کھوکھلی ہو جائے، کیسے ان میں ٹوٹ پڑے، کیسے ان میں دراڑ پڑے. الا ان تقطع قلوبهم. اللہ جانتے ہیں ان کی پلاننگ کو. آج دیکھیں یہ خوبیاں زندگیوں سے نکل گئیں تو ایک عجیب سا دراڑ آ گیا، ایک عجیب سا جو ہے نا درمیان میں شگاف آ گیا. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنہوں نے دین میں تفریق کر لی، دین کو تقسیم کر دیا، آپ اعلان کر دیجئے لست منهم في شيء، میرے ذمے ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے. انما امرهم الى اللہ، معاملہ تو اب اللہ کے حوالے ہے، اللہ دیکھیں گے انہوں نے اپنے آپ کو کیا کر لیا. کیسا بہترین معاشرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا انہیں پتا چلے گئے، جا کر دیکھا تو ماشاءاللہ کوئی اس بڑھیا خاتون کا جو ہے ساری صفائی، سارا کام. پوچھا کون کرتا ہے؟ وہ کہنے لگی میں تو نابینا ہوں، مجھے پتا ہی نہیں کون آتا ہے، لیکن ایک اللہ کا بندہ آتا ہے میرے گھر کو صاف کر کے ساری چیزیں رکھ کے چلا جاتا ہے. اچھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اگلے دن رات میں پہنچا، دیکھوں تو صحیح وہ شخص کون ہے، وہ ہیں خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوستو اللہ تعالیٰ نے عافیت کے حالات، اچھے حالات دیے ہیں. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس نے فضیلت دی ہے ایک کو دوسرے پر، رزق میں، دولت میں، خوشحالی میں. لیکن ایک مسلمان کے اسلام کی، ایمان کی علامت یہ ہے اپنے فیملی میں، اپنے خاندان میں، اپنی کمیونٹی میں، بلکہ کہیں بھی دنیا کے اندر کہیں بھی اگر کوئی حاجت کا، ضرورت کا تقاضا ہو، اس وقت آدمی جو ہے اس کا ایمان اسے جھنجھوڑے کہ میں اپنے اندر اس کا احساس پیدا کروں کہ اس کے لیے میں کیسے کام آؤں، اس کے لیے دعا کروں، اس کے لیے مالی اعتبار سے تعاون کروں جو ہو سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا اگرچہ کہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، اس موقع پر یہ جو لوگ ننگے بدن ہیں، ننگے پیر ہیں، ان کا تعاون کرو، اگرچہ کہ ایک کھجور. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ خوبیاں ہماری زندگیوں میں پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.